ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، ممتاز اسکالر ہیں، بلکہ آج ہم نے انتخاب کیا اور آپ نے بھی مہربانی فرمائی ہے، وقت دیا، ہمیں تشریف لائے ہیں ہمارے پاس، جن کی پی ایچ ڈی ڈاکٹریٹ ڈگری ہی نعت کے تعلق سے ہے، پروفیسر ڈاکٹر حافظ غلام محی الدین نقشبندی صاحب ہارون آباد سے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کی آمد کا، اور آپ سے ملاقات کا بہت اشتیاق تھا، بہت شکریہ ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب، نعت ایک تو جس طرح میں نے اصطلاحاً اس کا ذکر کیا آغاز میں، تو نعت صرف جو شعر کہا جائے گا اسی کو نعت کہیں گے، یا جو نثر کی صورت میں لوگوں نے مدح نگاری کی ہے اس کو بھی نعت کہیں گے؟ بہت شکریہ تسلیم بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت برکتیں عطا فرمائے۔ بڑا عمدہ آج کا موضوع ہے۔ جی ہاں۔ نعت کا جو لغوی معنی ہے وہ تو ہے وصف الشیء، جی، کسی بھی چیز کے وصف کو بیان کرنا، خوبی اور کمال کو۔ جی، تو جس وقت ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین آپ کے اوصاف و کمال اور آپ کے شمائل حمیدہ، آپ کے خصائل اور آپ کی سخاوت، ان چیزوں کو جس وقت ہم بیان کرتے ہیں ہاں، تو اس کو اصطلاحاً نعت کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب آپ نے جو دوسرا سوال کیا، یہ بڑا خوبصورت سوال ہے کہ کیا صرف نثر میں ہی نعت ہوگی یا نظم میں بھی؟ تو نعت شروع سے نثر میں بھی کہی گئی ہے اور نظم میں بھی کہی گئی ہے، جی ہاں، اور دونوں کو نعت کہا گیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ مثلا حدیث پاک میں ہمیں جہاں پہ ملتا ہے یقول ناعتہ لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ، شمائل ترمذی میں ہے، یہ یہاں پہ تقریباً 50 مقامات ہیں جہاں پہ یہ نعت کا لفظ کسی نہ کسی انداز میں موجود رہا ہے، اور یہاں پہ بھی وصف بیان کرنے، مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کے دن کی مناسبت بھی گزر رہی ہے آپ کی ذات برکات کے ساتھ، آپ فرماتے ہیں کہ آپ کی نعت کہنے والا یعنی آپ کے اوصاف بیان کرنے والا وہ یہی کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ لم ارا بعدہ ولا قبلہ ولا بعدہ مثلہ، نہ کسی آنکھ نے آپ سے پہلے آپ جیسا دیکھا، نہ کسی آنکھ نے آپ کے بعد آپ جیسا دیکھا۔ تو وہاں پہ بھی لفظ نعت موجود ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لے جا رہے تھے، اور ایک یہودی وہ آخری لمحات میں تھا، تو آپ علیہ السلام نے اس سے پوچھا تھا کہ حل تجد نعتی فی التورات، کیا تم اپنی تورات کے اندر میری نعت پاتے ہو، یعنی میرا ذکر پاتے ہو؟ اب تورات میں جو ہوگی وہ نثر میں ہوگی، ظاہر ہے۔ تو وہ کہنے لگا نہیں، لیکن اس کا جو بیٹا وہاں پہ موجود تھا اس نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حضور ہم آپ کا تذکرہ اپنی تورات میں پاتے ہیں۔ تو وہاں پہ بھی لفظ نعت موجود رہا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید سے خوبصورت نعت کون سی ہے؟ واہ! اور قرآن مجید کو ہم شعر تو نہیں کہہ سکتے، اب وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، انا اعطیناک الکوثر قد نری تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، اور ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ سارا تذکرہ ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہیں جمال کا تذکرہ ہے، کہیں کمال کا تذکرہ ہے، کہیں شجاعت کا تذکرہ ہے، اور تو یہ ساری چیزیں نثر میں موجود ہیں۔ اور شعر میں جو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی ابتدا کہاں سے ہے، تو آپ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ابھی نہیں ہوئی تھی، اس سے 1000 سال سے بھی زیادہ عرصہ قبل شعر میں آپ کی نعت ملتی ہے۔ طبہ حمیری کی جو طبہ الحمیری اس کا نام ہے۔ اچھا، لطف کی بات یہ ہے کہ اس کا بھی اصل نام حسان ہے۔ اچھا، ابوسعد حسان، شاید یہ لفظ حسان یہ ہمارے لیے نئی بات ہے۔ جی جی، اس کا بھی حقیقی نام ان کا بھی حسان ہے۔ طبہ ابوسعد الحمیری یہ یمن سے آئے تھے، اور جب یہاں پہ پہنچے تو انہوں نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کہی۔ اس نعت کے اگر آپ کہیں تو عربی کے وہ اولین نعتوں میں سے ہے۔ ایک دو اشعار آپ کو سنا دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں شہدت علی احمد انہ رسول من اللہ بار النسم ولو مد دہری الی دہرہ لکنت وزیرا لہ وابن عم وجاہدت بالسیف اعداءہ وفرجت عن صدرہ کل ہم۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، 1000 سال پہلے کہہ رہے ہیں شہدت علی احمد انہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور کلمہ طیبہ بھی پڑھا، اور وہاں پہ خط بھی لکھا حضور کے نام، وہ خط بھی آج تک موجود ہے۔ یا محمد انی خط، یا محمد انی آمنت بک وبکتابک الذی ینزل اللہ علیک انی من امتک الاوابین فاشفع لی من امتی فاشفع لی یوم القیامت یا رسول اللہ ولا تنسانی۔
یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں بن دیکھے 1000 سال پہلے آپ پہ ایمان لے آیا ہوں واہ واہ اور جو کتاب آپ پہ نازل ہوگی حضور میں اس پہ بھی ایمان لے آیا ہوں واہ واہ اور حضور یہ میں مکانات آپ کے لیے مدینہ طیبہ میں یہ ان کے لیے بنوا رہا ہوں اور ایک مکان ڈبل سٹوری ہاں یاد آ گیا ہوگا جی 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 بالکل وہ آپ اور کے لیے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی محبت بھرا جواب دیا سبحان اللہ انہیں۔ بلا شبہ حضور نے بھی جب انہوں نے کہا نا حضور یہ مکان آپ کے لیے یہاں جلوہ فروز ہو جائیے گا جی جی اور فشفع لی یوم القیامہ واہ اور حضور سبحان قیامت والے دن میری شفاعت ضرور کروائیے گا اللہ